عرض کیا تھا کہ جی سوال نمبر 1 ہی سمجھ لیجیے. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ قرآن مجید کے بعد اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں 6 ہیں جنہیں ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، موطئین. اہل تشیع جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں ان کے نزدیک 4 کتابیں معتبر ہیں. ان کے نزدیک اصول کافی، الاستبصار، من لا یعذرہ الفقیہ، من لا یعذرہ الفقیہ، تہذیب التہذیب، ان کو وہ اصول 4 بھی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک اصول دین 3 ہیں: توحید، رسالت، قیامت. ان کے نزدیک 5 ہیں: توحید، رسالت، قیامت، تبرع و تولا اور امامت. تشریح کا وقت نہیں ہے. آپ نے پاکستان کی ہر مسجد کی مین دروازے پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور آپ کے اسمبلی، پاکستان کی جو ہماری اسمبلی ہے، اس کے مین گیٹ پر بھی کلمہ لکھا ہوا موجود ہے. خانہ کعبہ، مسجد نبوی، دوسری جگہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہی کلمہ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ اس سے پہلے ہے کچھ، نہ بعد میں. اب کچھ لوگوں نے اپنی مسجدوں اور باڑوں کے سامنے لکھنا شروع کر دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یہ کلمہ بالکل غلط ہے، شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، پاکستان میں جو شیعہ ہیں ان کے واضح طور پر 2 دھڑے ہیں: ولایت علی اور ولایت فقیہ. اور ان کا جھگڑا یہ ہے ولایت فقیہ والوں کا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں شہادت ثالثہ کیوں نہیں ہے. التحیات جب پڑھا جاتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب یہ جو پرانے ہیں ولایت علی والے، یہ یہی پڑھتے آ رہے ہیں. اب جو نئے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں یہ بھی کہو کہ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اس کو انہوں نے کہا ہوا شہادت ثالثہ. اور اگر آپ کی گہری نظر ہو تو پورے ملک میں یہ 2 دھڑے، شیعوں کے آپس میں جو 2 دھڑے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مسجدوں اور امام باڑوں پر قبضے کر رہے ہیں. جواد نقوی کو ایک دھڑا جو ہے وہ برا سمجھتا ہے، یا سادہ سے لفظوں میں جو ایران کے زیادہ تر سپورٹر ہیں یا حمایتی ہیں وہ ولایت فقیہ والے ہیں. کیونکہ خمینی نے یہ بات شروع کی تھی کہ کب تک انتظار کرتے پھریں گے امام زمانہ کا، جن کو یہ آخری امام کہتے ہیں. اور وہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا اپنے قائد کا، ملتان میں بھی کہا تھا، مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، پکڑو پکڑو 12واں امام. تو اس نے کہا یہ کب تک ہم 12ویں امام کے انتظار کرتے رہیں گے. اس نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی کہ جناب مجھے امام صاحب نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں نہیں آتا اس وقت تک آپ میرے قائم مقام ہیں. جو شیعوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ امام آئے گا، اور اب تک بھی ہے، وہی جمعہ پڑھائے گا، وہی عید پڑھائے گا، اس کے بغیر کسی کے پیچھے نہ ہماری نمازیں ہوتی ہیں، نہ جمعہ ہوتا ہے، نہ عید ہوتی ہے.
تو لہذا یہ کیا جائے تو وہ لوگوں کو، شیعوں میں سے لوگوں کو قید کیا تھا خمینی نے۔ اب ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے 5 وقت دی جاتی ہے، رافضیوں کے ہاں 3 وقت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو اذان ہے وہ اللہ اکبر 2 دفعہ اللہ اکبر جو ہے وہ ایک ساتھ ایک سانس میں کہا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں کوئی اضافہ نہیں، آخر میں لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محنت کہ اذان کے آخر میں آج بھی لا الہ الا اللہ ہے، کوئی ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہتا، درمیان میں ہے، آخر میں نہیں کہہ سکتا۔ ان کو مسلمانوں سے چونکہ ضد رہی ہے ہمیشہ سے، یہ بہانے بناتے رہے، تو اس لیے انہوں نے اذان میں اللہ اکبر جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم جو شروع میں 4 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ 2 سانس ہیں، ان کے 4 سانس ہیں۔ پھر اگلے جملوں میں تو پہلے ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ایک دوسرا آدمی ساتھ کھڑا ہے تو زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شاید ٹریننگ ہو گئی ہے، ان کی تربیت ہو گئی ہے، خود ہی پڑھ کے پھر خود ہی دوسرا جملہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا پھر اذان میں جو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، کہیں کہیں حجت اللہ علی الخلق بھی کہتے ہیں۔ اچھا پہلے ان کی اذان کچھ اور تھی، بعد میں کچھ اور ہوئی، اب کچھ اور ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لی جائے اور ان کی کتابوں کو بھی مان لیا جائے، جن کو یہ کہتے ہیں فقہ جعفری، تو فقہ جعفری میں کسی مستند روایت سے یہ اپنی اذان بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ جو کہتے پھرتے ہیں، اور ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اسمبلی کا گھیراؤ کیا تھا، پرانی باتیں کر رہا ہوں، اور نصاب علیحدہ کرنے کی باقاعدہ انہوں نے جناب تحریک شروع کی ہوئی تھی، اور چھوٹے موٹے نصاب علیحدہ بھی ہو گئے تھے، اور سکولوں میں رپھڑ بھی پڑ گئے تھے۔ اب 100 میں سے 2 بچے جو ہیں وہ دوسروں کے ہیں، کھٹملوں کے ہیں، اور 98 بچے اہل سنت کے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ دیکھو جی وہ تو وہی نصاب پڑھائیں گے جو اکثریت کا ہے۔ پھر اب وہ کہتے تھے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا علیحدہ پڑھاؤ، ہم کیسے پڑھائیں گے علیحدہ؟ یا تو علیحدہ پیریڈ کر کے دے۔ اچھا بہرحال یہ رپھڑ چلا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اذان فقہ جعفری کی کسی مستند روایت میں نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اذان جو شیعوں کی بات کر رہا ہوں، نہ میرے نبی نے دی، نہ کسی کو یہ اذان دینے کا حکم دیا، نہ یہ اذان جو پاکستان میں خصوصاً شیعہ دیتے ہیں، یہ اذان نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دی، نہ حضرت حسن نے دی، نہ حضرت حسین نے دی، نہ امام جعفر امام باقر انہوں نے دی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ نہ ان کی کتابوں میں ہے۔ میں نے 4 کتابوں کا ذکر کیا، اصول کافی، الاستبصار، من لا یعذرہ الفقیہ، اور تہذیب التہذیب۔ میں کتابوں کے چکر میں تو زیادہ نہیں پڑھتا، حوالہ جات اس لیے دیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسے بات کر رہا، کبھی کبھار میں حوالہ جات دے دیتا ہوں۔ تو کسی کتاب میں کسی مستند روایت سے شیعوں کی موجودہ اذان ثابت نہیں ہے۔ میں بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ بھی کہتے آئے ہیں، میں ان بزرگوں کی اتباع میں کہہ رہا ہوں
کہ جو یہ اذان دے رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ اذان کے بہانے مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، یہ اذان کے بہانے خلیفۃ بلا فصل کا لفظ استعمال کر کے خلفائے ثلاثہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی امامت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جھوٹ بولتے، اور آپ جانتے ہیں پرانے دوست شیخ العرب والعجم استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ نماز کے بڑے پابند ہیں یا نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، ہوتی ان کی اذان ہے، اور یہ اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بھی زندہ ہیں۔ اور اگلا سچ یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے استادوں کی یہ بات اپنے حساب سے سنی، پھر اتفاق سے جب میں نے توجہ کی تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اب یہ دور بھی ختم ہو گیا کہ باقاعدہ مؤذن کی ڈیوٹی لگائی جائے اور پیسے دیے جائیں اور کہیں جی تو جو ہے نا یہ اذان دیا کر، ہماری مسجد میں سپیکر پر جماعت ہو نہ ہو اذان دے دیا کر۔ اب وہ کہتے ہیں کون خرچہ کرے؟ اب انہوں نے کارڈ تیار کیے ہوئے ہیں، اور ٹائم پر وہ کارڈ لگا دیتے ہیں سپیکر میں، دور تک آواز چلی جاتی ہے کہ شیعوں کی اذان ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بس۔ یہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے، جماعت بھی نہیں ہوتی، جمعہ تو دور کی بات ہے، جماعت تک نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا گو ہے۔